اسی حرم میں ہی مرزا غلام نبی جانباز جو تھے نا جی، شاعر احرار، وہ مزاحیہ بھی بڑا تھا، مزاح بڑی کرتا۔ ہم ایسے بیٹھے ہوئے ہیں عشاء کے بعد، نماز کے بعد، ہمارے آگے ایک بنگالی غریب مسکین بیچارہ سجدے میں سر ڈالا ہوا ہے اور زور زور سے دعا مانگ رہا ہے، یا اللہ مجھے ایمان عطا فرما، یا اللہ مجھے ایمان عطا فرما، بڑے زور زور سے۔ تو جانباز کو پتہ نہیں کیا سوجی، شرارتی آدمی تو تھا وہ بھی اس کے قریب بیٹھ کے ہاتھ اٹھا کر، یا اللہ مجھے خوبصورت بیوی عطا فرما، یا اللہ مجھے ایک بڑا اچھا گھر عطا فرما، یا اللہ مجھے نئی کار عطا فرما۔ وہ اس کو جو غصہ لگا نا، وہ بیچارے بنگال کہنے کیا مانگ رہے ہو تم؟ بیوی عطا فرما۔ اس نے کہا اللہ کے بندے، آدمی وہی چیز مانگتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہوتی۔ تمہارے پاس ایمان نہیں ہوگا، تم ایمان مانگ رہے ہو، میرے پاس جو چیز نہیں ہے میں بھی وہی مانگ رہا ہوں۔ کیوں مانگتا تو آدمی وہی چیز، اگر چیز موجود ہوتی کیوں مانگے گا؟ وہ غریب حیران پریشان، وہ بڑا عجیب آدمی تھا، اس کی عادت تھی وہ ایسے ہنساتے رہتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ چونکہ ہم نے انگریزوں کی 11 سال جیل کاٹی ہے، اگر ہم یہ ہنسی مذاق نہ کرتے ہم تو مر جاتے۔ کیا جی، توآمین کا معنی ہوتا ہے دو جاڑے، جیسے دو بچے اکٹھے پیدا ہوتے ہیں، جاڑے پیدا ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں توآمین۔ کہتے ہیں جی میری شادی کو 25 سال ہو گئے، بیوی میرے ساتھ لڑتی ہے، 25 سال کیسے گزر گئے؟ اتنی بڑی مدت، 25 دن ہوتے تو پھر بھی سوچا جا سکتا تھا، جب 25 سال گزار لیے ہیں تو باقی بھی گزار دو۔ صبر کرو، صبر کا پھل جو ہے وہ بڑا میٹھا ہوتا ہے۔ باقی میرا بھائی وظیفے جو ہیں وہ یہی ہیں کہ اللہ پاک کے اسماء مبارکہ ہیں، یا لطیف و یا ودود، یا لطیف و یا ودود، یا لطیف و یا ودود، یہ زیادہ سے زیادہ پڑھ کے دعا کیا کرو، اللہ اس کے دل میں میری محبت پیدا کر دے، میرا احترام پیدا کر دے، میری عزت پیدا کر دے، اور ہر شر سے محفوظ کر۔ باقی بیٹھ کے تجزیہ کرو۔ ایک بات یاد رکھو کہ جیسے علماء نے لکھا ہے نا کہ بعض بزرگ ایسے تھے کہ گھر میں آتے نا تو بیوی نے کوئی جھگڑا کیا تو وہ ساری رات سوچتے تھے کہ آج میں نے کون سا گناہ کیا ہے جس کی سزا ہے کہ بیوی نافرمان، آج مجھ سے کوئی غلطی ضرور ہے۔ اگر نوکر نافرمانی کرتا ساری رات سوچتے کہ یار آج مجھ سے کوئی ایسی غلطی ضرور ہوئی ہے جس کی یہ سزا ہوئی۔ تو اس لیے پہلے تو میرا بھائی یہ مولویوں کے اور وظیفوں پہ نہ رہو، گھر میں بیٹھ کے پہلے سوچو کہ کیوں وہ لڑتی ہے، کیا وہ بیمار ہے، پاگل ہے، نفسیاتی مریض ہے، تو اس کو کسی سائیکاٹرسٹ کے پاس لے جائیں، وہ انشاءاللہ دوا دیں گے، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یا اس کی عادت ہے کہ ماں باپ بھی ایسے تھے، باقی بہنیں بھی ایسی ہیں۔ اچھا پھر یہ غور کرو کہ کس دن کس چیز پہ وہ راضی ہو جاتی ہے، پھر وہی کام کرو۔ تو اس لیے کچھ تجزیہ بھی کرو، صرف یہ نہ کہہ دو کہ میری بیوی لڑکی ہے۔ کوئی پاگل نہیں ہو گیا کہ بلا وجہ کسی سے لڑنا شروع کر دے۔ اس لیے لوگ کہتے ہیں نا کہ ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجتی، تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی۔ تو کچھ اپنا بھی سوچو کہ کوئی بات مجھ میں بھی ہے کہ وہ لڑکی ہے۔ کہتے ہیں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا نبیا، یا نبیا رسولا، کوئی بھی کہہ دو کوئی بات نہیں۔ ویسے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، اسی طرح یہ بھی آیا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا، اور ایک بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا وبالقرآن اماما،
تو جو لفظ بھی کہہ دو اصل تو دل سے نکلنے والی بات ہے۔ نواں استلام جو ہے وہ بھی مستحب ہے، بلکہ بعض علماء نے فرمایا کہ سنت، کیونکہ حضور پاک نے نواں استلام کرنے کے بعد آپ صفا مروہ تشریف لے گئے، تو جو کام حضور نے کر لیا وہ سنت ہے۔ کوئی شخص نفل کی حالت میں ہاتھ سے اپنے منی کو خارج کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، بہرحال توبہ تو ہر گناہ کو مٹا دیتی ہے، لیکن یہ اتنی بری عادت ہے کہ آدمی کی زندگی بھی برباد، جوانی بھی برباد، قوت بھی برباد، اور قیامت میں اس کے ہاتھ حاملہ ہوں گے، لوگوں کو پتہ لگے گا یہ وہ بندہ ہے جو ہاتھ استعمال کرتا ہے۔ اللہ نے ہاتھ کھانے کے لیے دیا ہے یا مشتری کے لیے دیا ہے؟ بچی کا نام ایمان رکھ دیں کوئی بات نہیں۔ میں ایک ہوٹل میں کام کرتا تھا، کیش میرے پاس ہوتا تھا تو میں اس میں کچھ چوری کرتا تھا، پھر میں نے ہوٹل کے مالک سے معافی مانگی، اسے معافی نہیں دی، میں نے کہا میں رقم دے دوں گا، میں رقم بھی نہیں دیتا۔ تو بہرحال گزارش یہ ہے کہ کوشش یہ کرو کہ اتنی رقم کی کوئی چیز جو ہے کسی طریقے سے اس کو ہدیہ دے دو تاکہ تمہارا حق اتر جائے، ادا ہو جائے، ہر حال میں اس کو دو، کسی شکل میں دو، اس کا حق ہے، وہ کیا معاف کرے کہ اب تم مان رہے ہو کہ میں چوری کرتا تھا۔ کہتے ہیں جی کہ ایک دوست نے شادی کی لیکن وہ لڑکی اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی، وہ لوگ کورٹ میں چلے گئے، پھر لڑکے نے خلا قبول کر لی، تو اس لڑکی کو عدت میں رہنا، ہاں طلاق کی عدت تو گزارے گی، یہ تو نہیں ہے نا کبھی ادھر کورٹ سے نکلے اور آگے دوسرا شوہر کھڑا ہو، خلو طلاق ہے نا، لڑکے نے قبول کر لی، طلاق دے دی۔ پچھلے سال ہم نے حج کیا، ٹرین پر سفر کیا بغیر ٹکٹ کے، ہمیں ٹکٹ نہیں ملی، اتنے پیسے خیرات کر دو۔ اگر ایک بندہ عصر کی نماز کے بعد طواف کرے یا فجر، میرا بھائی اگر عصر کے بعد طواف کرے، افضل یہ ہے کہ واجب الطواف 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھے، اور اگر فجر کو طواف کرے تو افضل یہ ہے کہ سورج نکلنے کے بعد پڑھے، کیونکہ ایک حدیث مبارک ہے اور صحیح حدیث ہے کہ لا صلاۃ بعد الفجر حتی تطلع الشمس، فجر کے بعد نماز نہیں ہے جب تک کہ سورج نہ نکلے، ولا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس، اور جب تک عصر کے بعد نماز نہیں جب تک سورج ڈوب نہ جائے۔ بعض حدیثوں میں یعنی گنجائش ملتی ہے پڑھنے کی، لیکن یہ تو نفی کھڑی ہے، اس لیے افضل یہی ہے، لیکن اگر کسی نے پڑھ لی تو کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ حرم میں اجازت ہے کہ جب چاہے طواف کرے اور 2 رکعت پڑھے، باہر وہ بھی کہتے ہیں نہ پڑھے، کہتے ہیں صرف یہ اجازت حرم کے اندر ہے کہ اگر اس نے طواف کیا ہے عصر کے بعد پڑھ لے۔ کہتے ہیں جی کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دم پڑ جائے مسکینوں کو تو دم کا معنی ہی یہی ہوتا ہے کہ بکری لے کے ذبح کرو اور غریبوں کو تقسیم کر دو، کھانا نہیں، اور اگر پیسے نہیں ہیں تو جب اللہ دے کر دینا، اگر وہ بھی ہمت نہیں لگتی تو 10 روزے رکھ لو۔ طواف میں جب آپ حجر اسود پہ جاتے ہیں
اور اللہ اکبر وللہ الحمد 2 ہاتھوں سے کریں تو جائز ہے، اور 1 ہاتھ سے کریں وہ بھی جائز ہے، مقصد تو اشارہ ہے نا۔ طواف میں چکر 7 ہوتے ہیں، تو ختم جب کریں گے تو پھر بھی تو کہیں گے نا اللہ اکبر، تو 8 ہو جائیں گے نا۔ نفلی روزے کے لیے سحری کرنا ضروری ہے، سحری کرنا سنت ہے، نہ کرو تب بھی روزہ رکھ سکتے ہو، لیکن افضل یہی ہوتا ہے کہ سحری کرو۔ مثلاً اذان سے پہلے زمزم پی لو، بس سحری ہو گئی، کوئی ضروری تو نہیں کہ کھانا کھاؤ۔ انسان کے نام سے اس کی زندگی پر کوئی اثر پڑتا ہے، بہرحال برا نام حضور بدل دیتے ہیں، فرماتے تھے اچھا نام رکھو، برا نام نہ رکھو۔ مکے کے رہنے والا عمرے کے لیے گھر سے احرام نہیں باندھ سکتا، عمرے کے لیے لازم حرم سے باہر جانا ہوگا۔ اب اس کی مرضی ہے، مسجد عائشہ جائے، جیرانہ جائے، عرفات جائے، یا اس کے بعد یہ شمیسی کے ساتھ جو مقام ہے وہاں چلا جائے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ حد حرم کے باہر جانا ضروری، حج کا احرام جو ہے وہ گھر سے باندھے۔ زندہ آدمی کے لیے طواف وغیرہ کچھ نہیں ہوتا، ہاں کوئی معذور ہے، بیمار ہے، اس نے کہا ہے پھر کر سکتے ہو، ورنہ اپنے لیے کر کے اس کے لیے دعا کرو۔ شیعہ حج و عمرہ کر سکتے ہیں، جو قرآن کے منکر ہیں وہ تو کافر ہیں، ان کو حج عمرہ کرنے کی کیا فائدہ ہے؟ جو سیدہ عائشہ کے گستاخ ہیں وہ بھی کافر ہیں، جو سیدنا ابو بکر صدیق کی صداقت کے منکر ہیں وہ بھی کافر ہیں۔ باقی کوئی مانتا تو نہیں نا میں کافر ہوں، جو قبروں پہ سجدہ کرتے ہیں، بزرگوں سے مانگتے ہیں، ان کے کفر میں کوئی شک ہے؟ وہ مانتے ہیں ہم کافر ہیں، کہتے ہیں ہم تو عاشق رسول ہیں۔ ہمارے بچپن میں شب معراج جو ہے بڑی دھوم سے منائی جاتی تھی۔ آج جدید علماء جو سائنسی ذہن رکھتے ہیں، ایک خواب کہا کہ نبی کا خواب، یہ خواب نہیں تھا، حقیقی معراج تھا۔ اسرا بعبدہ، عبد خواب والے کو نہیں کہتے، آپ جاگتے ہوئے اپنے بدن کے ساتھ جسد مبارک کے ساتھ گئے تھے۔ یہ خواب نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ اگر خواب ہوتا تو مکے والوں کو کیا تکلیف ہو گئی کہ انہیں شور مچانا شروع کر دیا؟ خواب تو کوئی بھی دیکھ سکتا ہے بھائی۔ اگر یہ خواب ہے تو ابو جہل اور سارے چیخ رہے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی خواب تو کوئی بھی دیکھ سکتا ہے۔ مانا یہی تھا کہ حقیقت، اسی لیے انہوں نے کہا اچھا جی آپ ہمیں بیت المقدس کی نشانیاں بتلائیں۔ اچھا جی ہمارا ایک قافلہ آ رہا تھا، آپ کو ملا تھا۔ خواب میں اس کا کیا تعلق ہے؟ یہ جو خواب کہتے ہیں وہ غلط فہمی ہے۔ اگر ایک آدمی اپنا مکان اپنی زندگی میں اپنے بچوں میں تقسیم کرنا چاہتا ہے، اس کے 2 بیٹے ہیں اور 2 بیٹیاں ہیں، میرا بھائی اگر بیوی بھی ہو تو 8واں حصہ بیوی کو دے گا، 2 حصے بیٹے دیں گے اور 1 حصہ بیٹیاں دیں گے، شریعت کے مطابق تقسیم۔ یہ نہیں ہے کہ اس کی تقسیم شریعت کے خلاف، ایک کو زیادہ دے دے ایک کو کم دے دے۔ اسی لیے ایک آدمی حدیث مبارک میں ہے کہ حضور کی خدمت میں آیا اور اس نے آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک بیٹا ہے، بڑا فرمانبردار ہے، بڑا خدمت گزار ہے، تو میں اس کو ایک چیز جو ہے نا دینا چاہتا ہوں۔ اب میں جو تم اس کو دے رہے ہو اتنا باقی اولاد کو بھی دیا ہے؟ اور نہیں حضور باقی کو نہیں۔ فرمایا لا اشہد، یہ ظلم ہے اور اس پر میں گواہ نہیں بنتا۔ دینا ہے تو سب کو برابر دو اور یا پھر کسی کو نہ دو۔ تو اسی لیے ہمیشہ اصول ہے اگر آپ نے زندگی میں تقسیم کرنی ہے تو کسی ساتھ کے مدرسے میں چلے جاؤ، مفتی کے پاس جا کے اس کو میراث کا مسئلہ پوچھے، وہ حصے بنا کے آپ کو دے دے گا شریعت کے حصے۔ ویسے اصول یہی ہوتا ہے کہ اگر بیوی ہے تو 8واں حصہ اس کا ہے، اور لڑکے جو ہیں ان کے لیے 2 اور لڑکی جو ہے اس کے لیے 1 حصہ۔
کیونکہ لڑکی کو اللہ نے ایک حصہ اس لیے دیا ہے کہ وہ باپ سے بھی ملتا ہے اس کو، پھر شوہر کی بھی تو وارث بنے گی نا، اور بیٹے پر تو خرچ ہی خرچ ہے نا، والدین کی بھی خدمت کرے، پھر بیوی پر بھی خرچ کرے، ان کو بھی کھلائے، پھر اپنی اولادوں پہ بھی، اس لیے اللہ نے اس کو زیادہ دیا، یہ اس کا انصاف ہے۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث۔ کتنے ہزار ریال ہو مجھے یہ تو نہیں پتا، اگر آپ کے پاس 52 تولے چاندی کی قیمت ہے تو زکوٰۃ شروع ہوگی، یعنی سارا گھر کا خرچہ نکالنے کے بعد، اپنے ضروریات زندگی پورے کرنے کے بعد اتنے پیسے ہیں کہ 7.25 تولے سونے کی قیمت ہو جاتی ہے یا 52 تولے چاندی کی قیمت ہو جاتی ہے۔ اچھا کبھی یہ ہوتا ہے کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ نقدی ہے، تو اب 52 تولے چاندی کے برابر اگر پیسہ ہو جائے تو پھر 2.5% آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام يا غياث المستغيثين اغثنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا غياث اغثنا يا غياث المستغيثين اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا عليك توكلنا واليك انبنا اللهم لا تجعلنا مزغة للمازغين اللهم لا تجعلنا عقلة للآكلين اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين اللهم اصرف عنا وعن أهلنا وأولادنا وبيوتنا وبلادنا كيد الكائدين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين ومكر الماكرين والسحر الساحرين والظلم الظالمين يا قوي يا عزيز يا قوي يا عزيز يا قوي يا عزيز اللهم أصلحنا وأصلح بنا وأصلح أولادنا وأولاد المسلمين اللهم أصلح شبابنا وشباب المسلمين اللهم أصلح بناتنا وبنات المسلمين اللهم أصلح ذرياتنا وذريات المسلمين اللهم أصلح لنا شأننا كلها فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين قط ولا أقل من ذلك اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مسيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم